السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ کی ریاست نوئیڈا کے شہر لاس ویگاس میں شدید بارش کے باعث سیلاب کی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جمعے کے دن سے لگاتار جاری بارشوں کی وجہ سے لاس ویگاس میں 4000 سے زائد شہریوں کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی۔ نامساعد موسمی حالات کی وجہ سے 700 پروازیں معطل کر دی گئی اور 100 سے زائد منسوخ کر دی گئی۔ شہر میں حالیہ بارشوں نے گزشتہ 11 سال کے ریکارڈ کو توڑ ڈالا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا ہے کہ تقسیم اور محاذ آرائی کے خطرے کے مقابل گلوبل تعاون اور کثیر الفریقیت کو فروغ دیا جائے۔ چین وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وانگ نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں مشرق مغرب مرکز نامی تھنک ٹینک کے آن لائن فورم گلوبل ٹاؤن ہال 2023 سے خطاب کیا۔ خطاب میں وانگ نے کہا کہ دنیا صدی میں ایک دفعہ وقوع پانے والی تیز رفتار تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ اس وقت جہاں باہمی اتحاد و تعاون کے موقع موجود ہیں، وہاں تقسیم اور محاذ آرائیوں کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نازک دور میں حقیقی معنوں میں ایک دوسرے سے وابستہ رہ کر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے اور عالمی نظام میں بہتری لائی جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو نے آج اتوار کو کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تل ابیب میں پرتشدد تصادم میں ملوث ایریٹریئن تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے، اور انہوں نے ملک کے تمام افریقی تارکین وطن کو نکالنے کے منصوبے کا حکم جاری کیا۔ یہ ریمارک جنوبی تل ابیب میں ایریٹریئن کے حریف گروپوں کے خونی مظاہروں کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ ایریٹریا کے باشندوں، ایریٹریا کی حکومت کے حامیوں اور مخالفین کو تعمیرائی لکڑی، دھات اور چٹانوں کے ٹکڑوں، دکانوں کی کھڑکیوں اور پولیس کاروں کو توڑنے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنگامہ آرائی میں اسرائیلی پولیس نے آنسو گیس اور لائیو راؤنڈز فائر کیے، جبکہ گھوڑے پر سوار اہلکاروں نے مظاہرین کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں تقریباً 40 لاکھ شامی طلبہ آج اتوار کو جنگ، تباہ کن زلزلے اور ایک گہری معاشی بحران کے اثرات کو بھگتنے کے بعد کئی مہینوں کے انتظار کے بعد آج اسکول واپس پہنچے، لیکن بہت سے بچوں کے پاس ایسے کلاس رومز نہیں ہیں جہاں بہت سی تعلیمی سہولیات تباہ یا برباد ہو چکی ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق 90% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سنا کی سرکاری خبررساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ شام کی وزارت تعلیم نے ہفتے کے روز اسکولوں سے مطالبہ کیا کہ وہ طلباء کے لیے سخت اسکول یونیفارم نافذ نہ کریں اور ضروری سامان کو کم کریں۔ سنا نے کہا کہ یہ اقدامات ملک کو درپیش مشکل معاشی حالات کی روشنی میں اور آبادی پر مالی بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر متعارف کرائے گئے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے آج اتوار کو OIC کے رکن ممالک کے نوجوانوں اور خواتین کو OIC یوتھ ڈے کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ OIC یوتھ ڈے ہر سال 3 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے، جو 2017 میں ایوور کے شہر عابد جان میں وزرائے خارجہ کی کونسل کے 44ویں اجلاس کے دوران منظور کی گئی قرارداد کے مطابق ہے۔ اس دن کا مقصد OIC کے رکن ممالک میں ترقی میں نوجوانوں کی شراکت کو تسلیم کرنا اور انہیں درپیش چیلنجز کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ OIC کے رکن ممالک کے اندر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فیصلہ سازی، عمل درآمد اور تشخیص میں نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج اتوار کو وزارت خارجہ ریاض کے دفتر میں تیونس کے ہم منصب نبیل عمار کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور تیونس کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے نمایاں پیش رفت اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار دار بارش کے خدشے کے باعث مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ بحیرہ جموم اور الکامل میں آج اتوار کو اسکولز بند رکھے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تعلیم نے تدریسی عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ تمام تدریس اور انتظامی عملے کو آن لائن ڈیوٹی دی گئی اور تدریسی عمل معمول کے مطابق رہا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے موصول ہوئی رپورٹ کے مطابق طلبہ اور اساتذہ سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کارپوریشن 4 سے 6 سپٹمبر تک سنگاپور میں 34ویں عالمی ایجادات، اختراعات اور ٹیکنالوجی کی بین الاقوامی نمائش میں شریک ہو رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کارپوریشن جدت کے کلچر کو فروغ دینے کی کوششوں کے حصے کے طور پر مملکت کے مختلف علاقوں سے 10 ٹرینرز کو ایونٹ میں حصہ لینے کے قابل بنائے۔ تربیت حاصل کرنے والے اپنے ایجادات کا مظاہرہ کریں گے اور مقابلے میں مملکت کی نمائندگی کرنے والے حریف کے طور پر خود کو قائم کریں گے۔
टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन के गवर्नर अहमद अल फहाद ने कहा कि कॉरपोरेशन जिद्दत तराजी और बासलाहियत अफराद को तरजीह देती है, जिसकी रहनुमाई हमारे रहनुमा जो इख्तिराइयों की भरपूर सपोर्ट करते हैं। इमारत न्यूज़ एजेंसी ने आज इतवार को रिपोर्ट किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और ब्राज़ील ने हुकूमती तजुर्बे के तबादले के प्रोग्राम के तहत मुआशी शोबों में इल्म और महारत के तबादले के लिए शराकत दारी शुरू की है। नई शराकत दारी का ऐलान ब्राज़ील के एक सरकारी वफ्द के UAE के दौरे के दौरान किया गया, जिसकी सरबराही इंतजामी कौंसल बराए इख्तिसादी दिफा के सदर अलेक्जेंडर कॉर्डिरियो मैसिडो ने की। कैट ब्राज़ील की वजारत इंसाफ का एक आज़ाद इदारा है जो मुसाबकती मामलात की तहक़ीक़ात और फैसला करने के साथ साथ ब्राज़ील में मुल्क के मुसाबकती सकाफ़त को फ़रोग़ देने का ज़िम्मेदार है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान रूस के सदर पुतिन के साथ मुलाकात के लिए कल सूची के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एर्दोगान पुतिन मुज़ाकराती एजेंडे का अहम तरीन मौजू 17 जुलाई को रूस की दस्तबरदारी के बाद मनसूख होने वाला अनाज राहदारी समझौता होगा। मुज़ाकरात में दोनों सरबराहान समझौते की बहाली के लिए मुमकिन इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग और शाम समेत इलाकाई हालात, एनर्जी, तिजारत, इक़्तिसादियत और सयाहत के मौज़ूआत पर भी बातचीत की जाएगी। दुनिया भर की निगाहें इन मुज़ाकरात पर मरकूज़ हैं। मुलाकात के दौरान रूसी गैस की बराह रास्त तुर्की यूरोप को तरसील का मंसूबा भी एजेंडे पर आएगा।